بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ایک ایسی ذات بابرکات کا ذکر ہے جن کے نام پاک کی برکت سے اہل اللہ فضیلت پاتے ہیں، جن کے چہرے کی زیارت کرنا عین عبادت ٹھہرا، جو باب العلم اور باب الحکمت تھے، جس کی محبت سے انسان مومن اور بغض و عداوت سے منافق ہو جاتا ہے۔ قیامت کے روز پل صراط سے گزرنا جن کے اجازت نامہ پر موقوف ہوگا، جو ان 10 افراد میں سے ایک ہیں جن کے جنتی ہونے کی بشارت اللہ کے رسول نے دی۔ آپ ان جامعین قرآن میں سے ایک ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو رسول اللہ کے حضور پیش کیا۔ جی ہاں، میری مراد اسلام کے چوتھے خلیفہ راشد، فاتح خیبر، داماد رسول، شوہر بطول، حیدر کرار، شیر خدا، مولا مشکل کشا، امام المتقین، امیر المؤمنین، اسد اللہ الغالب، سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہیں۔ تفصیلی ذکر شروع کرنے سے پہلے معزز سامعین، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل زیر و زبر پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب فرما لیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت عام الفیل کے 30 سال بعد، جبکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 30 برس تھی، 13 رجب المرجب بروز جمعۃ المبارک کو خانہ کعبہ شریف کے اندر ہوئی۔ آپ کا نام آپ کی والدہ ماجدہ نے اپنے والد کے نام پر حیدر رکھا اور والد نے آپ کا نام علی رکھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا۔ اس کے علاوہ مرتضی یعنی چنا ہوا، کرار یعنی پلٹ پلٹ کر حملے کرنے والا، شیر خدا اور مولا مشکل کشا جیسے القاب سے بھی آپ کو یاد کیا جاتا ہے۔ امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ کو اپنی کنیت ابو تراب بہت پسند تھی۔ جب آپ کو کوئی اس نام سے آواز دیتا تو آپ بہت خوش ہوتے تھے، کیونکہ یہ لقب آپ کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عطا ہوا تھا۔ آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے۔ آپ کے والد کا نام ابو طالب تھا، جو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا بھی تھے۔ سیدنا عبد المطلب کی وفات کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت ابو طالب نے ہی کی تھی۔ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا جلیل القدر فاضلہ اور بزرگ صحابیاں ہیں۔ ہاشمی خاندان کی آپ ایسی پہلی خاتون ہیں جن کے بطن سے ایک ہاشمی پیدا ہوا۔ آپ کو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش و خبرگیری کا شرف حاصل رہا جب سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت کی بنا پر آپ اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آئے۔ آپ مشرف و اسلام ہونے والی اولین خواتین میں سے تھیں جنہوں نے عظمت و فضیلت کے میدان میں بلند مقام حاصل کیا۔ آپ نے احادیث نبویہ کو یاد کیا اور انہیں روایت کیا، چنانچہ بہت ساری احادیث آپ سے مروی ہیں۔ جب قریش قحط میں مبتلا ہوئے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے حضرت علی شیر خدا کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ آپ نے آغوش نبوت میں پرورش پائی۔ حضرت علی بچوں میں سب سے پہلے اسلام لائے۔ جس وقت آپ ایمان لائے آپ کی عمر شریف 8 یا 10 برس تھی۔ آپ کا بچپن نہایت پاکیزہ تھا۔ آپ نے بچپن میں بھی کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی، اسی لیے آپ کو کرم اللہ تعالی وجہہ کا لقب ملا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں، اس معاملہ میں خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی آپ کے ساتھ شامل کیا جاتا ہے کہ شہنشاہ صداقت نے بھی کبھی بت پرستی نہیں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے دوسرے سال حکم الہی پر آپ کا نکاح اپنی پیاری اور لاڈلی بیٹی سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرما دیا اور خطبہ نکاح خود ارشاد فرمایا اور حق کے مہر 400 مسقال چاندی طے پایا۔ جس وقت آپ کا نکاح ہوا
آپ کی عمر مبارک تقریباً 21 سال تھی۔ سیدہ کائنات سے آپ کا نکاح ایک ایسا شرف اور فضیلت تھی جس پر شیخین سمیت تمام صحابہ رشک کیا کرتے تھے۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن پاک سے آپ کے 3 بیٹے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی، سید الشہداء سیدنا امام حسین اور سیدنا محسن، اور 3 بیٹیاں سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ رقیہ پیدا ہوئیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب تک باقید حیات رہیں آپ نے دوسرا نکاح نہ فرمایا۔ آپ کی وفات کے بعد امیر المؤمنین سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے مختلف ادوار میں 7 نکاح اور فرمائے۔ آپ کی کل اولاد کی تعداد ایک روایت کے مطابق 33 ہے، جن میں 14 لڑکے اور 19 لڑکیاں تھیں۔ آپ کی نسل کل 5 اولاد یعنی امام حسن، امام حسین، محمد بن حنفیہ، ابو الفضل، عباس علمدار اور سیدنا عمر سے باقی رہیں۔ امیر المؤمنین سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا رنگ مبارک گندمی تھا اور قد مبارک درمیانہ مگر قدرے پست تھا۔ آپ کی آنکھیں بڑی بڑی اور سیاہ تھی، چہرہ پرکشش اور خوبصورتی میں 14ویں کے چاند کی مثل تھا۔ آپ کا جسم مبارک قدر فربا اور کندھے مبارک چوڑے تھے اور دونوں طرف کی ہڈیاں شیر کے کندھے کی ہڈیوں جیسی مضبوط تھیں۔ کلائی اور ہتھیلیاں سخت تھیں اور گردن مثل ایک چاندی کی سراہی تھی۔ چلنے میں آگے کو جھک کر چلتے تھے۔ آپ کی ریش مبارک گھنی اور لمبی تھی، جسم پر بال بے شمار تھے۔ جب جنگ کے لیے نکلتے تو پورے اطمینان قلب کے ساتھ تیز رفتاری سے چلتے۔ آپ نہایت طاقتور اور بہادر تھے۔ امیر المؤمنین سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تمام غزوات میں حضور نبی کریم کے ساتھ شریک ہوئے سوائے غزوہ تبوک کے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں آپ کو امیر بنا کر مدینہ منورہ میں ہی چھوڑ دیا تھا۔ سیدنا علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جا رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا آپ اس بات سے راضی نہیں کہ آپ کو مجھ سے وہ مقام حاصل ہو جو حضرت ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھا؟ ہاں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرت علی کو جنگ احد میں 16 زخم لگے۔ تمام لڑائیوں میں آپ کے بہادرانہ کارنامے اور آثار مشہور ہیں۔ حضور نبی الملاحم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دفعہ لڑائیوں میں آپ کو جھنڈا عطا فرمایا اور سپہ سالار بنایا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر میں آپ کو جھنڈا عطا فرمایا۔ چنانچہ بخاری و مسلم میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جنگ خیبر میں جبکہ کئی دن تک فتح نہ ہو سکی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح کو میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ اس قلعے کو فتح کرے گا، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ رات بھر صحابہ اس موضوع پر گفتگو کرتے رہے، دیکھیے جھنڈا کس کو عنایت ہوتا ہے۔ جب صبح ہوئی تو ہر شخص آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس امید پر کہ حضور نبی الملاحم جھنڈا انہیں عطا فرمائیں۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ علی المرتضیٰ کہاں ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ آپ نے فرمایا انہیں فوراً بلاؤ۔ آپ حاضر خدمت ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی آنکھوں پر لعاب دہن لگا کر دعا فرمائی تو آپ مکمل شفا یاب ہو گئے، گویا آپ کو کوئی تکلیف ہی نہ تھی۔ اس کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جھنڈا عطا فرمایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ خیبر میں آپ نے اپنی پیٹھ پر قلعہ خیبر کا دروازہ اٹھا لیا اور مسلمان قلعے کے اندر داخل ہو گئے اور خیبر کو فتح کر لیا۔ پھر آپ نے اس دروازہ کو پھینک دیا۔ جب اس کو گھسیٹ کر دوسری جگہ ڈالنے لگے تو 40 آدمیوں نے اسے کھینچا۔ ابن عساکر نے حضرت ابو رافع سے روایت کیا ہے کہ حضرت علی نے جنگ خیبر میں خیبر کا دروازہ اٹھا کر بہت دیر تک ہاتھ میں رکھا اور اس سے ڈھال کا کام لیا۔
صحابہ کرام میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک امتیازی شان ہے کہ آپ کی شان میں 800 آیات مبارکہ نازل ہوئیں اور آپ کے فضائل مشہور اور اس قدر کثیر تعداد میں ہیں کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کے برابر کسی آدمی کے فضائل نہیں، اور قاضی نسائی اور ابو علی نیشاپوری نے کہا ہے کہ کسی صحابی کے لیے اس قدر حسن اسانید وارد نہیں ہوئی جتنی حضرت علی کے لیے آئی ہیں۔ چند ایک فضائل ملاحظہ ہوں۔ صحیح مسلم میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ندعو ابناءنا و ابناءکم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو بلا کر عرض کیا یا الہی یہ میرے اہل بیت ہیں۔ غدیر خم کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں۔ اے اللہ جو اس سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ، اور جو اس سے عداوت رکھے تو بھی اس سے عداوت رکھ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان مواخات قائم کی تو حضرت علی نے اشک بار آنکھوں کے ساتھ حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے اپنے اصحاب کے درمیان مواخات قائم کی ہے لیکن میرے ساتھ کسی کی مواخات نہیں کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ تو میرا دنیا اور آخرت میں بھائی ہے۔ آپ کے فضائل اس کثرت کے ساتھ ہیں کہ ان کو بیان کرنے کے لیے ایک عظیم دفتر درکار ہے۔ طبرانی میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت علی میں 18 صفات ایسی ہیں جو اس امت کے کسی اور فرد میں نہیں پائی جاتی۔ جب خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا محاصرہ کر کے ان کا پانی بند کر دیا تو آپ نے جھانک کر لوگوں سے پوچھا کیا آپ لوگوں میں حضرت علی موجود ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا نہیں۔ سیدنا عثمان غنی نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی حضرت علی تک یہ پیغام پہنچا دے کہ وہ ہمیں پانی پلائیں۔ حضرت علی کو جب یہ اطلاع پہنچی تو آپ نے 3 بھرے ہوئے مشکیزے آپ کی طرف بھیجے۔ جب حضرت علی کو یہ خبر ملی کہ لوگ حضرت عثمان کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے حضرت امام حسن اور امام حسین سے فرمایا اپنی تلواریں حضرت عثمان کے دروازے پر لے کر کھڑے ہو جاؤ اور جو شخص آپ تک پہنچنا چاہے اسے بالکل نہ چھوڑو۔ حضرت زبیر، حضرت طلحہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد صحابہ نے بھی اپنے اپنے بیٹوں کو بھیجا کہ کسی شخص کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر داخل نہ ہونے دیں۔ جب لوگوں نے یہ صورتحال دیکھی تو حضرت عثمان پر تیر اندازی شروع کر دی، یہاں تک کہ دروازے پر حضرت حسن خون سے لت پت ہو گئے، محمد بن طلحہ بھی خون میں نہا گئے، حضرت علی کے غلام قنبر کو بھی سر میں زخم آیا۔ اتنے میں 2 شخص دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہو گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ جب یہ خبر حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد اور اہل مدینہ کو پہنچی تو وہ باہر نکلے، مگر اس خبر سے ان کے ہوش و حواس قائم نہ رہے، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت عثمان کے گھر آ کر انہیں مقتول پایا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ حضرت علی نے اپنے دونوں بیٹوں سے پوچھا دروازے پر تم دونوں کی موجودگی میں امیر المؤمنین کیسے قتل ہو گئے، اور اپنا ہاتھ اٹھا کر حضرت امام حسن کے ایک تھپڑ رسید کر دیا اور حضرت امام حسین کے سینے پر ضرب لگائی اور محمد بن طلحہ اور عبداللہ بن زبیر کو ڈانٹا اور نہایت غصے کی حالت میں گھر تشریف لے گئے۔ لوگ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے اپنا ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا یہ آپ لوگوں کا کام نہیں، یہ اہل بدر کا کام ہے، جس سے اہل بدر راضی ہوں گے وہی خلیفہ ہوگا۔ پھر تمام اہل بدر نے حضرت علی کے پاس آ کر عرض کیا ہم آپ کے سوا کسی کو خلافت کا حقدار نہیں سمجھتے، آپ ہاتھ بڑھائیے، ہم سب آپ کی بیعت کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے آپ کی بیعت کر لی اور آپ مسلمانوں کے 4تھے خلیفہ راشد منتخب ہوئے۔ ابن سعد کہتے ہیں حضرت علی کی بیعت خلافت شہادت عثمان کے دوسرے دن 35 ہجری 18 ذوالحجہ بروز جمعۃ المبارک کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ تمام صحابہ نے جو وہاں موجود تھے انہوں نے آپ کی بیعت کی۔
حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا پورا زمانہ خانہ جنگی اور شورش کی نظر ہوا۔ جنگ جمل اور جنگ صفین تو کہیں خوارج کے خلاف جنگ نہروان۔ آپ کو اس 5 سالہ مدت میں ایک لمحہ بھی سکون اور اطمینان کا حاصل نہ ہو سکا اور ملکی انتظام کی طرف بھی توجہ کرنے کی فرصت آپ کو نہ ملی۔ گو نہ گو مشکلات کے باوجود حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی عظیم الشان کارناموں سے بھری پڑی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت علی کو جنگوں سے فرصت ملتی تو آپ علم و حکمت کا ایک ایسا بیش بہا ذخیرہ چھوڑ کر جاتے کہ انسان اس کو دیکھ کر ششدر اور حیران رہ جاتے۔ حضرت علی نے مدینہ منورہ کی عظمت و تقدس کو ملحوظ رکھتے ہوئے کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنایا۔ آپ کی مدت خلافت 4 سال 8 ماہ اور چند دن تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن حضرت علی سے فرمایا، اولین میں سے کون بڑا بدبخت ہے؟ آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جس شخص نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ناقۃ اللہ کی کونچیں کاٹی تھیں۔ آپ نے فرمایا، تو نے درست کہا۔ پھر فرمایا، آخرین میں کون بڑا بدبخت ہے؟ آپ نے عرض کیا، اس کے متعلق مجھے معلوم نہیں۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، جو تیرے سر پر مارے گا۔ حضرت علی جب اہل عراق سے تنگ آ جاتے تو انہیں فرماتے، میں چاہتا ہوں کہ تمہارا بڑا بدبخت آدمی کھڑا ہو کر میری داڑھی کو خون سے رنگ دے، اور اپنے سر کے اگلے حصے پر ہاتھ رکھ کر اشارہ فرماتے۔ وہ بڑا بدبخت عبد الرحمن ابن ملجم شقی تھا۔ 17 رمضان المبارک اور ایک روایت کے مطابق 19 رمضان 40 ہجری کو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو نماز کے لیے آواز دیتے ہوئے مسجد کی جانب تشریف لے جا رہے تھے کہ بدبخت ابن ملجم نے آپ پر اس زور سے تلوار کا وار کیا کہ آپ کا چہرہ مبارک کن پٹی تک کٹ گیا اور دماغ پر جا کر تلوار لگی۔ لوگ آپ کو زخمی حالت میں گھر لے گئے اور بدبخت ابن ملجم کو گرفتار کر لیا گیا۔ جس رات کی صبح آپ کو تلوار کا وار لگا، اس رات اکثر باہر نکل کر آسمان کی طرف دیکھتے اور فرماتے، خدا کی قسم، نہ میں نے جھوٹ بولا ہے اور نہ ہی میں جھٹلایا گیا ہوں۔ یہی وہ رات ہے جس کا مجھے وعدہ دیا گیا ہے۔ اور جب آپ سحری کے وقت باہر نکلے تو ابن ملجم نے آپ پر تلوار کا وار کر دیا۔ ابن ملجم شقی کے حملہ کرنے کے بعد صبح صادق کے وقت آپ نے فرمایا کہ میرا چہرہ مشرق کی سمت پھیر دو۔ جب چہرہ مبارک مشرق کی جانب کیا گیا تو آپ نے فرمایا، اے صبح صادق، تجھے اس ذات کی قسم جس کے حکم سے تو نمودار ہوتی ہے، بروز قیامت تو گواہی دینا کہ جس وقت سے میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی ہے، اس وقت سے آج تک کبھی تو نے مجھے سویا ہوا نہ پایا۔ تیرے نمودار ہونے سے پہلے ہی میں بیدار ہو جاتا۔ پھر سجدہ ریز ہو کر آپ نے دعا کی، یا الہی، قیامت کے دن جب کہ ہزارہا انبیاء و ملائکہ، صدیقین و شہداء تیرے عرش عظیم کو دیکھ رہے ہوں گے، اس وقت تو گواہی دینا کہ جب سے میں نے تیرے حبیب پر ایمان لایا، کبھی آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی۔ بالآخر 21 رمضان المبارک بروز اتوار 63 برس کی عمر میں آپ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت سیدنا امام حسن، حضرت سیدنا امام حسین اور سیدنا عبداللہ بن جعفر نے غسل دیا، جبکہ محمد بن حنفیہ پانی ڈالتے جاتے تھے۔ آپ کو قمیص کے بغیر 3 کپڑوں کا کفن دیا گیا۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور رات کے وقت کوفہ کے دارالامارت میں دفن کر دیا گیا۔ امیر المؤمنین سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین کے بعد حضرت سیدنا امام حسن نے بدبخت ابن ملجم کو قتل کر دیا، پھر اس کے ہاتھ پیر کاٹ کر ایک ٹوکرے میں ڈال دیا اور اس کو آگ لگا دی، جس سے اس کی لاش جل کر راکھ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت نصیب فرمائے اور ان کے فیضان میں سے ہمیں بھی ایک قطرہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔